کیا ہے ایک اور سن لیں، وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کمان تھی جس میں تیر رکھ کے پھینکتے ہیں، آدھا دائرہ ہوتا آگے وہ دھاگا یا تار لگی ہوتی ہے کھینچتے، انگلش والے وہ کہتے ہیں، ہم اردو والے کمان کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا دکھانا، اس نے دکھائی، فرمایا بہت اچھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو واپس کر دیا، فرمایا بہت اچھی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس دن کے بعد اس کمان کو بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا نبی پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ ایسا کرنا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، نہیں۔ تو انہوں نے اب یہاں فتویٰ لگانے والا اگر بحث کرے تو وہ یہ کہے کہ قرآن میں ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے قرآن کو نہ لگاؤ، ہاتھ چھونا نہیں ہے، تو اس نے قرآن کا درجہ دے دیا کمان کو۔ اسی کا نام تو شرک ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ کیا کسی صحابی نے اس پر فتویٰ لگایا؟ نہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ نہیں۔ آج جو فتویٰ لگاتے ہیں کا ذرا معیار دیکھ لیں اور صحابہ کا دیکھ لیں۔ ہمیں پہچاننا ہے کہ میں نے کہا نا ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اور یہ جو نسبت کی بات ہے، اگر اس حوالے سے میں آپ کو جواب دینے لگوں تو یہ تو بہت مسئلہ آگے نکل جائے کہ یہ لوگ جو آج تبرکات کا احترام کرنے سے منع کرتے ہیں، ان لوگوں نے ہرگز اس بات کو نہیں سمجھا کہ محبت کیا ہے، تعظیم کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو چنتے ہیں، کا احترام کرتے ہیں۔ اس کو جو غلط کہے تو اس نے پھر اس نسبت کو اور اس کی عظمت کو جانا نہیں، قرآن سے سیکھے۔ جہاں حضرت ابراہیم کے قدم آ جائے، اللہ فرماتا ہے وہاں سجدہ کرو، سجدہ مجھے کرنا مگر ماتھا وہاں لگاؤ۔ جہاں اللہ کی پیاری بندی حضرت ہاجرہ کے قدم آ جائے، اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں، میری کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم تو واجب ہوگی۔ جہاں اللہ والوں کے قدم آ جائے تو وہاں قدم آئے تھے، اب قدم وہاں نہیں ہے، ہٹ گئے، مگر قیامت تک کے لیے اس کی تعظیم واجب ہوگی۔ تو جہاں اللہ والا خود سو رہا ہے، پورا وجود لگاؤ، سوچنے کی بات ہے۔ تو جو تبرکات اور نسبت کے حوالے سے تعظیم کو روکتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ وہ خود خالی ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کو خالی رکھیں۔ اور ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اللہ کے حبیب کی تعظیم کرنا جس دین دھرم مذہب میں شرک ٹھہرے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ وہ اپنانے کے لائق نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس پہ لعنت کی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے کہ تعظیم یہ وہ ہے جو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ پوچھنا ہو تو کوئی صدیق اکبر سے پوچھے، کوئی فاروق اعظم سے پوچھے۔ اس تعظیم کا درجہ، اس نسبت کی اہمیت کیا ہے۔
آج اس معاشرے میں بڑی مشکل ہو گئی. لوگ اپنے لیے تو بہت کچھ خود ہی بنا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے پیاروں کی بات آئے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. باپ کی چیز ہو، ماں کی چیز ہو، کسی دوست کی، کسی پیارے کی چیز ہو، اس کے لیے تو یہ سینٹیمنٹل ویلیو ایسی مجھے بہت عزیز ہے، تو تیری نسبت ہو تو تجھے پیارا ہے، اللہ کی نسبت، اللہ کے پیارے کی نسبت ہو تو ہمیں کیوں پیارا نہ ہو. آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم یہ جو تعظیم پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر کچھ ملے گا تو تعظیم سے ملے گا، تعظیم نہیں کریں گے تو خالی رہیں گے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. کہتے ہیں نا الگ الگ رسی 100 ہاتھوں میں دے دیں اور گھیرا لگا کے ایک جگہ. پنجاب کی کہاوت ہے 100 ہاتھ رسا سرے کے گن، ایک ہی جگہ ساری بات کر دوں. مجھے بتاؤ شیطان کیوں مردود ہوا؟ موٹی بات، یا نماز نہیں پڑھتا تھا، سجدہ نہیں کرتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، 6 لاکھ برس عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا. کیوں مردود ہوا؟ اللہ کے پیارے کی تعظیم نہیں. عبادت کام آئی؟ کچھ اور کام آیا؟ ناتا درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، محروم ہو گیا. قیامت تک اس پر لعنت ہی لعنت ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، دور ہو جانا. اب اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں. تو جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان ہے. وہ کون ہے؟ جی شیطان. شیطان سے بنا، اس کے معنی ہی حد سے بڑھنا. تو اب آپ جان لیجئے کہ جو تعظیم کرتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور تعظیم معظمات یعنی جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی تعظیم کرنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. قرآن پڑھ. اللہ نے جن کے دلوں کو متقی کہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دوسرا آدمی آپ کو کہے کہ بھئی یہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ خود گواہی دے. کیا مطلب؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا، اللہ فرماتا ہے دیکھو نہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. ان کی تو گواہی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کو چن لیا ہے. تو اب وہ لوگ جو تعظیم کرنے والے ہیں یاد رکھیں کہ ان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے وہ قریب ہو جاتے ہیں. اور یہ تعظیم بہت درجے دیتی ہے، بہت مرتبے دیتی ہے. اور بے ادب پر نحوست ہوتی ہے، وہاں برکت نہیں ہوتی. برکت کہاں ملے گی؟ ادب والے. ادب سیکھنا ہے اور ادب سکھانا ہے. اللہ والوں نے جو باتیں کی ہیں جن کو ہم اقوال زرعی کہتے ہیں، گولڈن ورڈز، اس میں سے ایک جملہ ہے کہ حکم مانے اللہ کا تو جنت ملتی ہے، اور جن کی تعظیم کا حکم ہے ان کی تعظیم کریں تو اللہ کا قرب ملتا ہے. تو جس کو اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہو
حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے ہوں گے یہ بہت بڑے ولی اللہ، بغداد میں ان کا مزار ہے، بہت بڑے ولی اللہ، اہل بیت کے امام کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کو پانی پلاتے، حالانکہ خود کتنے بڑے ولی اللہ تھے، لیکن اس دور میں جو امام تھے اہل بیت کے، ان کے دروازے پر کھڑے ادب کی وجہ سے۔ مرشد کے گھر کو یا مرشد کو پیٹھ نہ کرنا، آج اس پر بہت فتوے دیے جاتے ہیں، مگر یہ کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت تعظیم سکھاتی ہے، محبت بے ادبی۔ یہ سیکھنا ہو تو سمندر سے سیکھیں، کبھی ساحل کنارے کو کہتے ہیں، جہاں سمندر کا کنارہ، وہاں چلے جائیں، سمندر کا پانی موجیں مارتا ہوا ساحل کو چومنے آتا، جب چوم لیتا ہے تو کس طرح لوٹتا ہے؟ پلٹ کر نہیں لوٹتا، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو رجعت قہقرہ، الٹے پاؤں واپس ہونا، یعنی وہ پیٹھ کرتا نہیں، کہتے ہیں اس سے ادب سیکھو۔ چھوٹے ہوتے تھے باتیں سکھائی جاتی تھی کہ اللہ والا چلے، قرآن کا حافظ چلے، ماں باپ چلے تو ان کے آگے نہیں چلنا، ان کے آگے نہیں چلنا، ان کو پیٹھ نہیں کرنی۔ ہاں رستہ صاف کرنا ہو، کوئی کام ہو آگے جا کے، جو آگے جائے بغیر ہوتا نہیں، وہ کرنا ہے، ان کو پیٹھ کر کے چلنا نہیں سکھایا جاتا۔ کوئی بزرگ سیڑھی چڑھے تو پہلے اس کو چڑھاؤ تاکہ تم نیچے رہو، جب سیڑھی چڑھنے کی باری آئے تو اس کو کہو پہلے چڑھے تاکہ وہ اونچا ہو، تم نیچے رہو، جب اترنے کی باری آئے تم پہلے اترو تاکہ وہ اونچا رہے۔ یہ سکھایا جاتا تھا، بات کرنی ہے تو کس طرح، مصافحہ کرنا ہے تو کس طرح، یہ تربیت ہوتی تھی۔ آج ہے یہ نہیں، وہ جو برکتیں ہم پہلے زمانے کی یاد کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ادب زیادہ ہے، کھانا لینے جانا ہے ڈھک کے لانا ہے، یہ تھیلیوں میں لانے کا رواج اب پڑ گیا، پہلے لوگ کپڑا لے کے جاتے تھے، پھل لانا ہے تو کپڑے میں لانا ہے، وہ گٹری باندھ کے کمر پہ لے لیتے تھے یا کپڑے کا تھیلا لیتے تھے، روٹی لینی ہے تو باقاعدہ دسترخوان لے کے جاتے تھے لپیٹ کے، آج کل آپ کاغذ میں لپیٹتے لے آتے، کھانے کی چیز لینی ہے برتن لے کے جانا، آج کل تھیلیاں نکل آئی ہیں۔ تو آپ نے اپنی سہولتوں کے لیے کہ آسانی ہو جائے، برکتیں خود رخصت کر دی۔ بازار میں جائیں، گوشت کس طرح لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، دھول بھی پڑ رہی ہے، سب کچھ ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دکان تھی تو وہ اس پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، چھپاتے تھے۔ ہمارے یہاں خواتین میں کیا تھا، گھروں میں کیا تھا، کسی کا روزہ نہیں ہے تو پتہ نہیں چلنے دینا دوسروں کو کہ روزہ نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ سب اپنی عادتیں نوٹ کریں، تو جس کو برکت چاہیے اس کو ادب کرنا ہوگا، جو ادب نہیں کرے گا برکت آ سکتی نہیں۔ کتابیں ہیں گھر میں اسلامی، کہاں رکھنی ہے، تصویریں اوپر لگا دیتے ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوا فریم نیچے لگا دیتے ہیں، کہاں رکھنا ہے کیا چیز، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے تعظیم کے حوالے سے، اس موضوع پر تو بہت باتیں، بہت تذکرے، صحابہ کرام میرے نبی کا کس طرح ادب کرتے تھے، اولیاء کرام کے ادب کے واقعات، ائمہ کے ادب کے واقعات کیسے کیسے ہیں، سوچنا چاہیے۔ آج وہ ادب نہیں رہا، برکت بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تعظیم کا جہاں ذکر آیا، دھیان سے دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ
بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے تعظیم کرنے والے کے لیے رب کے یہاں بھلا ہے۔ رب کے ہاں کا مطلب آخرت، کہ جو تعظیم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اچھا بناتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جی اس کو صرف ثواب نہیں فرمایا، بھلا ہے اللہ کے نزدیک، عند ربی، وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھلائی ہو جاتی ہے۔ تو اب جس کو اللہ کا قرب چاہیے، جس کو بھلائی چاہیے، جو کامیابی چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ادب نہیں کریں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہت یہ اہم بات ہے۔ پورا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت اللہ، قرآن کریم، ان سب کا ہمیں ادب، اور سب سے زیادہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ادب نہیں ہو رہا تو بے ادبی ہرگز نہ ہو۔ کوئی ادب پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو بے ادبی معمولی سی بھی نہ ہونے پائے۔ اور نبی کا ادب تو وہ ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے گا، کوشش کرنی ہے ادب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ۔ تعظیم کے حوالے سے جو باتیں آپ کو سنا دی، یہ صرف ایک مختصر جھلکی تھی، تفصیل تو اس میں بہت ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہوگا کہ اللہ کی چیزوں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جو اللہ کو اچھی، اللہ کے ہاں پیاری ہیں، ان کی تعظیم کرنا عبادت کی جڑ ہوگی۔ یعنی وہاں سے آپ کو درجے مرتبے ملیں گے۔ اگر دل میں تعظیم ہے، محبت ہے، تو عبادت قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّتْ، حل یہ لفظ عربی کا ہے، ہم لوگ عربی سیکھتے نہیں ہیں۔ تمہارے لیے حلال کیے گئے، لَكُمُ الْأَنْعَامُ، انعام کہیں تو اور مانا، انعام کہیں تو اور مانا۔ انعام نعمتوں کے بیان میں چلا جائے گا، زبر لگا دیں گے تو انعام مانے ہو گئے جانور۔ 8 قسم کے جانور حلال کیے گئے، قرآن میں تفصیل ہے۔ بھیڑ، بکری، نر مادہ، گائے، بھینس، بیل، وہ بھی آ گئے اس میں، اونٹ کا جوڑا، یہ 3 جوڑے ہو گئے۔ اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، بکری نر مادہ آ گئے۔ اب ذکر رہ جاتا ہے گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا۔ پرندے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو چونچ اور کتنے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ ایک تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور بنائے ان سب کو ہمارے لیے حلال نہیں۔ جو جانور ہمارے لیے حلال کیے گئے، ہمیں انہی کو پسند کرنا ہے، دوسروں کو میں اللہ کی پسند چھوڑ کر اپنی پسند اختیار کروں نہیں، یار مجھے تو فلانا جانور اچھا لگ رہا ہے، تو میں اگر وہ کھاؤں گا، اس کو اختیار کروں گا تو اپنا نقصان کروں گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ اس میں یاد رکھنا ہے، کچھ عارضی وجہ سے وہ جانور جو عارضی وجہ سے حرام، مثلا مردار، مر گیا خود، جس کو ڈیڈ میٹ کہتے ہیں، یا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہے، یا غلط شکار کا جانور جو صحیح طرح حلال نہیں ہوا، یہ صرف ان کے حوالے سے جو ذکر ہے وہ الگ ہے۔ یہاں جو بتایا گیا جو چوپائے بے زبان تمہارے لیے حلال کیے گئے، تو اب
قربانی ہوگی تو بکری، گائے، اونٹ. اب اس میں باقی لاتے ہیں وہ ہم بھیڑ لے آتے ہیں، دمبا لے آتے ہیں، وہ بکری کی قسم میں آ جاتے ہیں. اس میں بھینس ہے تو گائے کی قسم میں آ جاتی ہے. اونٹ نر مادہ ان کے یہ ہو گئے سارے. تو یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور جو تم جن کی سوائے ان کے جن کی تم پر ممانعت پڑی جاتی ہے، یعنی تمہیں آیت بتاتی ہے، آیت تحریم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ دوسری جگہ بیان ہو گیا. سوائے ان کے جن کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، تو جو حلال ہیں ان کے لیے ہمیں کہا گیا کھاؤ. مہربانی ہے ہمارے لیے کہ رب نے جانور بنائے اور ہمارے لیے ان کو حلال کر دیا. تو جن کو حلال کیا ہے ہم نے ان کو حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کو اختیار نہیں کرنا. اور کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی گندگی سے دور رہو اور بچو جھوٹی باتوں سے. جھوٹی بات سے بچنا ہے اور بتوں کی گندگی سے دور رہنا ہے. اب اصول پھر سنا رہا ہوں، جن کو یاد ہے ان کے ذہنوں میں ہوگا، میں پھر سنا رہا ہوں. وہ یہ کہ ہر شے کی اصل میں اباحت ہے. یہ عربی کا جملہ ہے، فی اصل الاشیاء اباحت. ہر چیز کی اصل میں مباح ہونا کے معنی جائز ہونا، حلال ہونا. دلیل منع کے لیے ہوتی ہے، حرمت کے لیے ہوتی ہے، علت کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ کہ جس کا حرام ہونا نہیں بیان کیا گیا